بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور وائس آف پنجاب کے زیر اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری احتشام نواز۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا پینل کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر مدنی، خطیب جامع مسجد کٹاریاں۔ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور میرے اس پروگرام کے عزت بخشی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ان کے ساتھ ساتھ مشہور سوشل ورکر، راولپنڈی اسلام آباد میں اپنی نوعیت کے منفرد کام کرنے والے میرے محبوب میری مراد قاضی ارباب صاحب۔ آپ شعبہ وکالت کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، تقاریر فرماتے ہیں، بہت اچھے سپیکرز بھی ہیں۔ ان کو بھی میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا، مرحبا، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے میرے اس ایوان کے عظیم مداح رسول، مشہور و معروف شخصیت محترم جناب محمد وسیم قادری، بلبل چمنستان رسول۔ آپ تینوں احباب کو اپنے اس ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا، مرحبا۔ اللہ کریم آپ کا آنا، ہم سب کا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور ہمارے جو اسپانسرز ہیں، اقرا سمارٹ اسکول، پاک پیرس بیکری، میٹو ویلفیئر ٹرسٹ، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان اداروں میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں گے اس مرتبہ حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر مدنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم کافرین، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ورا کے چلے
غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اسی لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا مشہور و معروف ثنا خان میری مراد محمد وسیم قادری، آپ گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے،
مجھ خطا کار سا، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں ظہوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں ظہوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ خوب، بہت خوب۔ چھڑ جائے جس گھڑی شہ انس و جاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمیں کا ہو اور ہو آسماں کی بات، نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات، کچھ اور بڑھ گئی طلب شہر مصطفیٰ، ہم کو نصیر تم نے سنا دی کہاں کی بات، ہم کو نصیر تم نے سنا دی کہاں کی بات۔ 17 رمضان المبارک دو حوالوں سے، یوں تو رمضان المبارک کا ہر دن ہی اپنے اندر برکتیں اور سعادتیں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن 17 رمضان المبارک دو حوالوں کے اعتبار سے تاریخی طور پر جانا جاتا ہے، یوم بدر کے حوالے سے بھی اور یوم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے تاریخی طور پر۔ میرے ساتھ میرے ایوان میں دو مہمان موجود ہیں، دونوں مہمانوں سے باری باری یوم بدر کے حوالے سے بھی اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب قاضی ارباب انقلابی صاحب، آپ سے میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ قاضی صاحب فرمائیے گا کہ یوم بدر اسلام کی پہلی جنگ، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، ادھر مسلمان 313 ہیں لیکن غالب آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ وائس آف پنجاب کا کہ مجھ فقیر کو آپ نے جو دعوت دی، اور آج کا دن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یوم بدر اور ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان کی اہمیت کا دن ہے۔ آج
دیکھیں کہ جہاں تک بات ہے جو بدر کی آپ نے بات کی کہ 313 غالب آ جاتے ہیں ہاں اتنے بڑے لشکر پہ، جی تو اسی پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کرتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت بڑی جو چیز ہے جہانوں جو تگ و دو میں، علامہ صاحب جی اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت بہت ایک بڑی چیز ہے جہان و تگ و دو میں، جی کہ اس جہان میں غیرت اگر آپ کے پاس ہے نا تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، غیرت نہیں ہے تو آپ بالکل زیرو۔ اچھا، غیرت آپ کی جو زندگی یا لائف ہے اس کی ایک جو بیسک جو چیز ہے، غیرت آپ میں ہوگی نا تو آپ بڑی سی بڑی جگہ پہ ایک افضل مقام، یعنی بدر کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے غیرت ہے، ٹھیک، جو کہ آج انفارچونیٹلی ہم جو سو کال نام کے مسلمان ہیں ٹھیک ہمارے اندر نہیں ہے۔ جی غیرت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ اپنا علامہ صاحب بہتر اس پہ جانتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلم بچی کے جو برقع تھا، عبایا تھا، کیل ٹھوک دی تھی اس میں 4 تن۔ اچھا، تو نبی پاک نے ساری فوج اپنی یہودیوں کے اوپر قابض کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ جہاں سے بھاگ جاؤ، جو دوڑ جاؤ۔ وہ پورا قبیلہ یہودیوں کا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، صرف ایک لڑکی کے برقعے پر کیل ٹھوکی تھی اس نے۔ اچھا، یہاں تو آپ کا فلسطین، مصر، شام، لیبیا، کشمیر ہزاروں بیٹیاں لٹ گئی، کیا کیا آپ نے؟ میں نے آپ نے ہمارے بس میں نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، چلے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا، ٹھیک، جو نام لیوا ایک مسلمان بیٹھے ہیں 60 ممالک مسلمانوں کے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت بڑی جو چیز ہے جہان تگ و دو میں، کہ جو درویش کو پہناتی ہے جو تاج سر داراں، کہ درویش کو پہناتی ہے تاج سر داراں، وہ مسلمان کہ جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے 313 ہر لحاظ سے ہم کمزور تھے، معاشی لحاظ سے کافی مسائل تھے، ٹھیک، لیکن غیرت تھی۔ اور پھر جو وقت نے دیکھا کہ ایک پوری اسلامی جو تاریخ ہے، ریولوشن آف اسلام ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ اسی اسلام نے پھر ان کو کسرا روم کے اوپر بادشاہتیں عطا کی۔ بے شک بے شک، اسی اسلام نے، وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ جو نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، یہ سنا ہے میں نے کچھ نرجسیوں سے، فرشتوں سے سنا ہے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوں گے۔ مجھے امید ہے ہمارا نوجوان ہوشیار ہوگا، لیکن اگر دیر کی تو پھر آپ کا حال وہی ہوگا جو ابھی تو فلسطین ہے نا اس پہ ہو رہا ہے، جی، آپ کا شام بھی گیا، لیبیا بھی گیا، مصر بھی گیا، فلسطین تو کشمیر بھی، آپ کی بھی باری آئے گی عنقریب۔ آپ جیسے فرما رہے تھے کہ میں اور آپ بات ہی کر سکتے ہیں، آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، لیکن کیا ہمیں آواز اٹھانے کی بھی اجازت ہے؟ آپ، مجھے یاد ہے نا، آپ شاید آپ میں اور آپ دونوں اکٹھے ہی تھے، یا ذوالقدر بھائی بھی ساتھ ہی تھے، آپ نے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی جس میں آپ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ دیکھیں ہم نا اپنا جو حق ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں۔ میں اگر بذات خود آپ کو اپنا بتاؤں، 21 سال کی عمر میری جو 22 سال کی ہے، ہم سے جو اللہ نے ہمت دی ہے کر رہے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم اس ذات کے آگے سرخرو ہوں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس جو اختیار تھا ہم نے وہ، لیکن جو آپ کے اوپر یہ بے ایمان، غدار، مکار، عیاش، جاگیردار، جتنے 2 نمبر بیٹھے ہیں، جتنے آپ کا راستہ روک رہے ہیں، کتنا روکیں گے بتائیں، کتنا روکیں گے؟ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کی بھی بات کر رہے تھے، غیرت کا سبق ہمیں جو ہے وہ
جو بدر کا بیسک بدر کے حوالے سے جو پہلا سبق کہ ہمیں غیرت کا ملتا ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی تو بتا رکھا ہے کہ چاہے آپ قلیل مقدار میں ہوں لیکن آپ کثیر کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ آج ہم کثیر مقدار میں ہیں، قلیل پر غالب نہیں آ رہے۔ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں، ہمارے میں غیرت نہیں ہے۔ ہم کثیر تعداد میں، آپ کو میں مثال دوں تو آپ بے تحاشا بھیڑیے اکٹھے کر لینا، اچھا ٹھیک ہے، بے تحاشا بھیڑیے اکٹھے، جی، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اگر ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو وہ اگلوں پہ غالب نہیں آ سکتے کسی اور پہ، شیر پہ۔ لیکن ایک جو وہ بھیڑیا ہے، اچھا، جو ترک میں نا، جو ترک میں جو بھیڑیا ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے جی سب سے زیادہ۔ جی، وجہ کہ بھیڑیا غیرت مند ہوتا ہے اور وہ شیر پہ بھی جی، آج شیر غلامی قبول کر لیتا ہے لیکن بھیڑیا غلامی قبول نہیں کرتا۔ وجہ کہ بھیڑیے میں غیرت ہے، جی، وہ مر جائے گا، لٹ جائے گا، غیرت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور اسی وجہ سے وہ ایک جنگجو مانا جاتا ہے اور بہت بہادر۔ چلے مجھے پھر یہ بتایا نا کہ غیرت کیسے پیدا ہوگی؟ اچھا، اس میں دیکھیں غیرت پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے نا کہ خدا سے جو بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی۔ ہاں، بتا کافری پھر اور جو کیا ہے۔ آپ کو، مجھے، ہمارے اس نوجوان کو، آج کے اس امتی کو بتوں سے زیادہ امیدی ہو گئی ہے، اس کو اپنے باس سے زیادہ امیدی ہو گئی ہے، اس کو جو لوگوں سے جو زیادہ امیدی ہو گئی ہے، اس کو جو خاک کے پتلے ہیں اس سے زیادہ امیدی ہو گئی ہے، اس کو اس رب سے امیدی نہیں رہی۔ ٹھیک، اللہ تو جو فرما رہا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جی، کہ جو تمہیں عطا جو کیا میں نے اس پہ شکر ادا کرو، میں تمہیں بے تحاشا عطا کروں گا۔ ٹھیک، ہم اس ذات کے مشکور نہیں ہیں، ہم اس ذات کے آگے جو جھکنے والے نہیں ہیں۔ جھک تو سجدے میں جاتے ہیں، جی، دل سے کون جھکے گا؟ ٹھیک، ہم دل سے نہیں جھکتے بھائی، بالکل ایسے ہی، بالکل سر میرے ساتھ دل سے جب جھکیں گے، جی، جب ہم جی، اس ذات کے آگے سرفرو، مطلب اس کے اثر خم ہو جائیں گے اس کے آگے، دل سے بھی ظاہر اور جو باطن سے بھی، اس وقت ہم ہر بت سے لڑ لیں گے، اس وقت ہم اپنی جو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم اس ذات کے آگے نہیں، ہم اپنے وہ ہے نا اطیع اللہ و اطیع جو رسول، ہم اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت ہی نہیں کریں گے، جب ہم زبانی تو غلامی تو ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ہمیں محترم اس ذات کے آگے جھکنا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، تو پھر یاد رکھیے گا حسین 72 کے ساتھ بھی لاکھوں پہ غالب آ جاتے ہیں، نام اپنا بلند کر جو جاتے ہیں۔ تو کثرت آپ کی نہیں مانی رکھتی، آپ کی غیرت مانی رکھتی ہے۔ غیرت ہو تو جو 313 ہیں وہ بھی غالب آ جاتے ہیں، غیرت ہو تو 72 کربلا میں بھی غالب آ جاتے ہیں، غیرت ہو تو آپ کی پوری تاریخ بڑی پڑی ہے 1400 سال کی اسلام کی، جنگ یمامہ ہو یا جو جنگ ہو، آپ جو کثرت پا جاتے ہیں، آپ غیرت پہ آ کے تو آپ کی جو ہے ایک فتح ہوتی ہے، غیرت نہیں ہے تو پھر آپ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر مدنی صاحب، آپ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیرے در کے سوا میری لج پال ماں، تیرے در کے سوا میری لج پال ماں، میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں۔ عائشہ تیرا درجہ ہو کس سے بیاں، تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں، تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں، تجھ سے پیارے محمد نے فرمایا جو تمہارا نہیں
وہ ہمارا نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر مدنی صاحب۔ حضرت ایک مرتبہ پھر انتہائی مشکور ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ فرمائیے گا کیا مقام، کیا مرتبہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا وقت نکالا تھکاوٹ کے باوجود بھی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن پاک بھی ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور علماء نے، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پہ مراد یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح بھی حرام ہے، اور اسی طرح ان کی عزت و تکریم بھی ضروری ہے۔ ان کی تعظیم کرنا، عزت کرنا بھی ہر مومن کے اوپر ضروری ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر دیکھا جائے، اور میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آج میں نے جب اس کا مطالعہ کیا ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ واقعتاً اس ہستی کے ساتھ انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے میرے گود کے اندر سر رکھا، آپ کی روح قبض کی گئی اور آپ ہی کو میرے حجرے کے اندر، میرے گھر کے اندر دفن کیا گیا۔ تو وہ ہستی کہ جس کی گود کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے آخری وقت وصال فرمایا ہے، اور ان کے حجرے کے اندر آپ کا ابھی بھی تشریف فرمانا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ہماری مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں انسانوں میں؟ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورتوں میں آپ کس سے محبت کرتے ہیں زیادہ؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر اے عائشہ، اور اے فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، اے فاطمہ تو بھی عائشہ سے محبت کر۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا ہے، ان سے انسان محبت کرے دل سے اور ان کی عزت و تکریم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے قاضی صاحب۔ جب ہم اس امت کی طرف دیکھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہاں مسلمان بھی فرقوں میں بٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ۔ مسلمان ایک کب ہوں گے؟ جب تک ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے، یہودی اور نصارہ تو اسی طرح ہمارے ساتھ ظلم و بربریت کرتے رہیں گے۔ اچھا، ابھی تو یہ جو آپ نے بات کی، اس سے پہلے میں حضرت نے جو ٹاپک تھا سیدہ عائشہ علیہا، میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، پھر میں اصل پوائنٹ کی طرف۔ ہم نے اپنی امہات المومنین جو مقدس ہماری ہستیاں ہیں، جو جو ماڈلز ہیں فیمیلز، ہم نے ان کو دنوں تک محدود کر دیا، بلکہ جو بھی اوورآل ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہم لوگوں نے اگر دیکھا جائے تو ان کو صرف ان کے یوم، صرف ان کو کتابوں تک محدود
کر دیا. ٹھیک. ہم نے عملاً جو زندگیوں میں ان کو نہیں لایا. ابھی جیسے جو اماں پاک کی بات ہو رہی ہے, مجھے بتائیں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے کتنی احادیث راوی؟ جی حضرت جی کتنی احادیث راوی ہیں؟ جی. سب سے جو بڑا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالمہ تھی. ہاں بالکل ایسے. اگر علم کے میدان کی بات کی جائے تو بہت بڑی ہستی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ. جی. تو آج تو کس منہ سے چودھری جو گاؤں کا ہے وہ اپنی بچیوں کو روکتا ہے تعلیم سے؟ ٹھیک, بہت اچھی بات کی ہے. جی. کس منہ سے آج کا 1400 سال جو بعد کا 2 نمبر بندہ کوئی جو فتویٰ دے یا کوئی ایسی بات کرے کہ بیٹیوں کو جو گھر بٹھا کے رکھو, جو تعلیم نہ دو. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جو بیٹیوں کو تعلیم سے روکتے ہیں حدیث وہ وہی مانتے ہیں جو حضرت عائشہ سے راوی ہو. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سر مجھے آپ بتائیں نا, میں ریالٹی بیس بات کروں گا, میں آپ کو اہمیت بتا کے صرف روک نہیں دوں گا. نہیں جی جی. علامہ صاحب نے آپ کو اہمیت بتا دی, ان کا جو فرض تھا بتا دیا. جی جی. لیکن میں علامہ صاحب کی بھی خدمت میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے جو مدارس ہیں, جو ہماری مساجد ہیں, وہاں سے ریالٹی کی بات بھی کی جائے. ٹھیک. بتایا جائے لوگوں کو کہ پریکٹیکل لے کے آؤ زندگیوں میں. سیدہ عائشہ نے اتنی احادیث راوی کی. جی. مجھے بتائیں آج آپ اپنی بیٹی کو روک رہے ہیں جو تعلیم سے, ہاں آپ اس کا کیٹیگری ڈیفائن کریں اچھی تعلیم کی, اس کا آپ ایک جو لمیٹڈ ہے وہ رکھیں. یہ بھی نہیں کہ آپ جیسے آج یونیورسٹیز میں بھیج تو جو بھول ہی جائیں کہ یار آپ کی بیٹی ہے, بس وہاں پہ وہ 10 لڑکوں کے ساتھ جو گلے ملے عیاشیاں لگائے اور وہ آ جائے اور آپ بولیں جی میری بیٹی گریجویٹ بن رہی ہے. یوں بھی نہیں. مین چیز یہ ہے, جو میرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو علم سے آراستہ کرنا ہے. کیوں کہ ایک بہترین ماں بہترین نسل پیدا کرتی ہے. ایسے ہی ماں اگر جاہل ہوگی آپ کی ساری جو نسل ہے وہ جاہل ہوگی. آج اس وقت آپ اپنے پورے معاشرے میں گھومیں, میں آپ کو اتھینٹک بتا رہا ہوں, ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم ثقافتی جو طور پہ جو رسمی طور پہ ہم لوگ ہندو ہیں. اس پہ اب مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ میں نے ہندو جو بول دیا. میں آپ کو اس پہ جو مثال کے ساتھ بتاؤں گا. میں صرف ایک شادی کی مثال لوں آپ کے سامنے. ہماری شادی کی رسومات میں جو 90% وہ کلچر ہیں جو سارے ہم نے ہندوؤں سے لیے. آپ کی اوپٹن سے, میں اب ایک ماڈرن بھی ذرا بیچ میں گھستا ہوں, مجھے شوق ہے, میں آپ سے حضرت آپ کے سامنے جو ریالٹی رکھتا ہوں, اوپٹن سے شروع ہوتی ہے بات. ٹھیک ہے کہ جی پیلی آپ نے مہندی ہے کیا چیز ہوتی ہے, خیر آپ نے منہ سے پاؤں تک وہ لگا دینی ہے, روپ چڑھتا ہے نا اس سے. کس کی رسم ہے یہ؟ ہندوؤں کی. اب میں وہ لفظ بیچ میں نہیں ایڈ کرتا کہ وہ اس میں کیا ڈالتے ہیں, کیا ڈالتے ہیں. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, جہیز کی لعنت ہم نے کس سے لی؟ ہندوؤں سے. کیوں نہیں آج کے ہمارے علماء رہنما ممبروں پہ اس کا بائیکاٹ کرتے؟ یقین جانیں, اچھا صرف ایک جمعہ ہمارے علماء مل کر مساجد سے بائیکاٹ کرنا شروع کرے نا, اس کا مل کے ایک کیمپین چلے. لیکن جہیز تو جو ہے وہ رسول کریم نے بھی اپنی بیٹی کو دیا تھا. سر جہیز کا نام نہ دیں آپ اس کو, آپ بطور تحفہ اپنی بیٹی کو 2 چیزیں دے دیں, وہ جہیز میں نہیں آتا. لیکن یہ نہیں کہ موجودہ جو جہیز کے نام پر جو شہزور, 3 شہزور آپ جو بار کے بیٹی کے باپ پہ بوجھ ڈال دیں, وہ لعنت اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. یعنی آپ شرع کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں دے دو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آج کل اکارڈنگ ٹو اسلام لمیٹڈ. آپ کو دیکھیں اسلام ایک جو ڈیفائن مذہب ہے,
جی اسلام آپ کو بہت خوبصورتی سے ایک ایک جو چیز کو اچھا بتاتا ہے. ٹھیک. اسلام آپ کو انکار نہیں کرتا. ٹھیک. وہ بولتا ہے بھائی یہ چیز جو ٹھیک ہے آپ اس کو اچھے سے لے کے چلو. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ حق اور باطل تمہارے سامنے ہے. جی یہ اچھا راستہ ہے یہ برا راستہ ہے. بالکل بالکل ایسے ہی اٹس ڈیپینڈ آن یو. جی پھر فرمایا گا کہ قد افلح من زکاہا. اپنی خواہشات پہ قابو پا گئے تو فلاح پا گئے. کیوں حضرت؟ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے, اچھی بات کی ہے, لیکن علماء اس حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ کیا یہ صرف علماء کا ہی کام نہیں ہے, میرا اور آپ کا بھی کام ہے. اور علماء جمعے میں خطاب کرتے ہیں, اور میں آپ کی تو نہیں کہتا, میرے جیسے لوگ تب جاتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں. اس پہ یہ آپ نے بڑی مزے کی بات کی, میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیں اسلام میں مساجد ایک سوشل کمپلیکس کی رکھتی ہیں ویلیو. مسجد اسلام میں نماز پڑھانے کے لیے صرف نہیں ہے. ٹھیک. مسجد اسلام میں جتنے بھی میدان ہو, جنگی میدان ہو, آپ کا شادی بیاہ کا میدان ہو, نکاح وغیرہ کا, مسجد آپ کی لائف کا ایک ایک اسپیکٹ کے لحاظ سے رول ادا کرتی ہے. ٹھیک, لیکن ہمارے لیے تو جمعہ تک آج ہماری جو مساجد ہیں نماز اور جمعے تک محدود ہے. یار آپ مجھے بتائیں, ہم لوگ ایک فنکشن کرتے ہیں, وینیو کا ہم لاکھ روپیہ دیتے ہیں, ہم سارے لوگوں کو بلانا ہم ایک جو مہینہ لگا دیتے ہیں, تب بھی جا کے 300 400 500 بندہ جمع ہوتا ہے. اللہ نے اسلام میں اتنا خوبصورت جو دن بنا دیا جمعے کا کہ آٹومیٹکلی نو کاسٹ نو کچھ ہزاروں کا مجمع آپ کے پاس ایک دن میں جمع ہو جائے. جی ٹھیک. آپ کیوں نہیں ایک دن میں, آپ کے پاس ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں, مطلب کہ 4 کانفرنس آپ کرتے ہیں. ٹھیک, لوگ سنے بھی ہوتا, اب نا لوگ سنتے نہیں ہیں نا سر. قدر بھائی آپ کے میرے مطلب کی بات ہو رہی ہو, زندگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہو, ہم نہیں سنیں گے. بتائیں نا مجھے مسجد میں بتایا جا رہا ہو, میں یہ آپ اگر اس باتوں سے یہ سمجھا جائے کہ میں علماء کی بے ادبی یا مساجد کے مخالف بات, یہ بات نہیں ہے. علماء ہمارے جو سر کا تاج ہے, رہنما ہے, اور مساجد ہمارا مین گھر ہے, ہماری مین مطلب دل کا سکون کی جگہ ہے. لیکن جو ریئلٹیز ہے ہمیں ہی اس کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, بتائیں مجھے نماز ہوتی ہے تو خادم صاحب اٹھ کے مسجد کی کنڈی لگا دیں. ہمارے ہاں یہ دیہات کا دیکھیں جو دیہات ہے نا وہ اس چیز میں ریشو ڈاؤن ہے. میں شہروں سے زیادہ سے وہاں رہتے ہیں تو میں اس بیاہ پہ اور وہاں پہ آبادی زیادہ ہے. چلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹاپک پہ واپس آئیے. ام المومنین سیدہ عائشہ السلام اللہ علیہا, اس سے واپس آتا ہوں. جی اچھا, اس پہ ایک آخری بات کر کے میں واپس آتا ہوں. کمپلیکس کی بات کی میں نے مساجد کی آپ سے. اس کے بعد آخری بات یہ کہ ہمارے ہاں بچوں کو آخری صف میں جو چھوڑ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ بچے چھوٹے آتے ہیں ان کو جو مساجد سے نکال دیا جاتا ہے. تو میں آپ کے چینل سے یہ پیغام دوں گا کہ بچے آتے ہیں نا مساجد, ان کو نہ بگائیں. ٹھیک. اس وقت اگر آپ کا بچہ ٹک ٹاک کی فحاشی جو سکرین ایڈکشن سے, ڈرگ ایڈکشن کو چھوڑ کے اگر مسجد میں آیا ہوا ہے نا چھوٹا بچہ, اس کو وہاں رہنے دیں, وہ دیکھے سیکھے. اس کے بعد اگر مین آئیں بات, تو بات ہو رہی تھی کہ فیمیل رول ماڈل حضرت سیدہ اماں پاک کی. دیکھیں بہترین ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بہترین نسل پیدا کرے گی. ٹھیک ہے, آپ کے اس جو میڈیا پلیٹ فارم سے ایک واضح پیغام دوں گا میں کہ اپنی بیٹیوں پہ جتنا ہو سکتا ہے ان پہ ورک کریں. آپ کی اس ملک کی اگر جو تباہی کی مین وجہ نا, میں یہ سمجھتا ہوں اوور آل ایک سوشل ایکسپیرینس کے تحت بھی, کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے, وہ ضائع ہو رہی ہے. اچھا, اس پہ کام کریں, اس کو پڑھائیں, اس کو جو سکھائیں, اس کو بہترین جو زندگی دیں. باخدا آپ کے بیٹے سے زیادہ رول آپ کی نسلوں میں آپ کی بیٹی کا ہے, اور اس کے جو رائٹس
اسلام تو آپ کو سارے رائٹس بیٹی کے دے رہا ہے. جی. آپ بات کریں بزنس کی تو اما خدیجہ پاک السلام علیہ جو بزنس مین جی جو تجارت کی. جی. آپ بات کریں جو تعلیم کی علم جو تدریس کی بات کریں تو اما سیدہ پاک. آپ بات کریں جنگجو جو جہاد کی میدان کی تو آپ کے پاس کئی مثالیں ہیں. حضرت عمارہ، حضرت خنسا جو جہاد کے میدان کی. آپ عہدوں کی بات کریں حکومتی عہدوں کی تو سیدہ حضرت عمر فاروق کی فائنانس منسٹرز فیمیلز تھی. اچھا. تاریخ آپ کو فیمیل کے بہت رائٹس اسلام دیتا ہے. لیکن ہم نے افسوس کے ساتھ کیونکہ ہم اسلام صرف ہم نے پڑھا ہے کتابوں سے اور وہ بھی ہم نے صرف نرسری پریپ یا 1 2 3 4 5 وہ والا ہم نے اسلامیات کی بک والا اسلام پڑھا ہے. ہمیں چاہیے علماء کے پاس بیٹھیں سیکھیں ان سے اسلام کی جو بیسک جو مسائل ہیں وہ سیکھیں. اس کے بعد آپ نے جو بات کی تھی کہ میں چاہوں گا وہ سوال آپ اگین کر لیں تو میں اس پہ بات کر کے تو اپنی بات میں وہ سوال آپ سے دوبارہ کروں گا. ابھی میں حضرت صاحب سے بات کر لیتا ہوں. جو قاضی صاحب نے بات کی ہے اس حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس میں تو جو ہے نا یہ ہے کہ بات ان کی جو ہے نا درست ہے. جو تعلیم والی ہے جو ہے نا یعنی جو ضرورت کے مسائل ہیں عورت کے ٹھیک ہے وہ ہر ایک جو ہے نا عورت کو پتہ ہونے چاہیے. بعض ضروری مسائل بھی جو ہے نا بعض اوقات پتہ نہیں ہوتے بہت ہی ضروری مسائل. تو اسی طرح جو ہے نا تعلیم جو یعنی اسلامی تعلیم ہے وہ جو ہے نا دی جائے. اس میں تو ظاہری بات ہے جو ہے نا جو شریعت کی پابندی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا ٹھیک ہے. پردے وغیرہ کا جو ہے نا حکم اسی طرح ہی ہوگا. اور رہی دوسری بات جو ہے نا جو انہوں نے کہی ہے علماء جو ہے نا ہر ایک دور کے اندر جو ہے نا پتہ ہے امام گزرے ہیں علماء گزرے ہیں تو علماء نے ہر دور کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے جس طرح بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے. لیکن ہاں جو ہے نا یہاں تک بات ہے واعظ کی واعظ تو کر دیتے ہیں علماء لیکن ظاہری بات ہے علماء اب میں ہوں ٹھیک ہے. اب جو ہے نا میں شریعت کے مطابق پابندی جو ہے نا اپنے آپ کو لاگو کروں گا اپنے اوپر شریعت کے احکام لاگو کروں گا ٹھیک ہے. اور نے جو ہے نا جو عام طبقے کی بات ہے تو وہ خود ہی اپنے اوپر شریعت کی جو بات ہے وہ لاگو کرے گی. علماء تو واضح کریں گے علماء بتائیں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو ہے نا یہ احکامات ہیں تو جو عملاً بات ہے وہ تو ہر ایک نے عمل کرنا ہے اس کے اوپر. وہ عملاً جب ہر ایک عمل کرنے لگ جائے گا تو کامیاب ہو جائیں گے دنیا و آخرت کے اندر ہم. اچھا اس پہ جو ابھی اب بات کی محترم نے کہ ہمیں بچیوں کو جو اسلامی تعلیم ہے اور جو مین تعلیم جو بیسک انفارمیشن ہے وہ دینی چاہیے. لیکن میں حضرت کے سامنے سوال بھی رکھوں گا ایک کہ مجھے حضرت یہ بھی بتائیے گا کہ کیا طبی جو تعلیم ہوگی سائنسی تعلیم ہوگی جو کہ دنیاوی تعلیم بھی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ اور انسان کی زندگی سے بڑی یہ منسلک ہے کیا یہ نہیں ایک عورت کو دینی چاہیے ایک جو بچی کو اس جو تعلیم سے ڈاکٹری ہو انجینئرنگ ہو سائنس کی جو فیلڈ ہو میڈیا ہو صحافت ہو یا یہ جو تعلیم ہے کیا یہ بچیوں کو نہیں دینی چاہیے؟ اس میں جو ہے نا پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو بھی آپ تعلیم دے رہی ہیں ٹھیک ہے چاہے شریعت کی تعلیم ہے چاہے اسلامی تعلیم ہے اس میں بھی شریعت کی پابندی کو مد نظر رکھا جائے گا ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے نا اور تعلیم جو ہے نا دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو ہے نا آپ نے خود بھی کہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا ہم بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا یہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ شریعت کی پابندی ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نا جو مسائل وغیرہ ان کو مد نظر رکھا جائے ٹھیک ہے جو ان کی ضرورت کے جو ہے نا چیزیں ہیں
ٹھیک ہے، اگر وہ کریں اس سے تو جو ہم نے منع نہیں کیا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی حدود پامال نہ ہوں، شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں. یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹر بننا، کیونکہ ہماری بھی خواتین پھر ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہ ایسے سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ بڑا اچھا ہو گیا، بڑا اچھا پیغام چلا گیا اس حوالے سے بھی کہ علماء کرام جو ہیں وہ آج کے دور کے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ شاید ہی اس دور میں کوئی ایسے علماء ہوں کہ جو بچیوں کو تعلیم سے روکتے ہوں، ماں سوائے چند ایک ایریا جات ایسے ہوں. لیکن ہمارے جہاں جس ایریا میں ہم رہتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، یہاں پہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بچیوں کو عملی طور پر تعلیم دیتے بھی ہیں، جو جن کی خواہش ایسے ہوتی ہے. قاضی صاحب، لوگ چاہتے ہیں کہ بچیاں پڑھیں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ خود مختار ہوں، بچیاں شریعت. لیکن شریعت بات پھر وہی آ جاتی ہے حضرت صاحب علی کہ شریعت کی پابندی لازمی ہے. لیکن کیا یہ اب چونکہ میں بھی اب وہ پروگرام سارا ہی ٹوٹل جو ہے وہ ڈیوائٹ ہو چکا ہے، اچھا پیغام ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بات کی، حضرت نے بات کی شریعت کی پابندی ہونا چاہیے، اس پر میں بھی اتفاق کرتا ہوں، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں. لیکن کیا جو موجودہ سکول کا نظام ہے، جو موجودہ تعلیمی نظام میں کالج اور یونیورسٹی کا، کیا وہاں شریعت کی پابندی کی جا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس پہ آپ کو میں واضح بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ جو کھلاؤ نہ جو شیر کا نہیں کھلاؤ، وہ بڑا ایک پیارا محاورہ ہے کہ نہ جو سونے کا نوالا اور نہ دیکھو جو شیر کی آنکھ. ٹھیک. باپ اور ماں غیرت مند ہیں. ٹھیک. اگر ماں باپ واقعہ ہی اولاد کے اوپر جو نظر وہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک، تو ان کی اولاد ڈیٹریکٹ نہیں ہوگی. ایک والد ہے، جی آپ تعلیمی نظام کو دیکھیں نا. میں ہوں، میری بیٹی رات کو 2 بجے لگی ہے موبائل پہ. جی. میں بطور باپ اس سے پوچھنے کا حق ہے میرا جی کہ تم اس وقت کس میں لگی ہو. ٹھیک ہے. وہ آگے سے بولے گی پاپا اسائنمنٹس ہیں، جی پاپا یونیورسٹیز. تو میں کم از کم اتنا پڑھا لکھا ہوں کہ بھائی میں دیکھ سکوں اسائنمنٹ میں واٹس ایپ جو چیٹنگ ہے اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ماں باپ جو ہیں، دیکھیں اب اس وقت ہمیں بھی، آپ کو بھی پتا ہے کہ جو نظام ہے اس وقت تعلیم کا، وہ بہت ایک تشویشناک ہے اس وقت. بڑا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. آپ کو تو پتا ہے کہ میں تو لبرلز کے اندر رہتا ہوں، میں جانتا ہوں. اس وقت بہت خراب ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے. آپ کا ماں بہن جو بیٹی ہے اس کی تمیز نہیں رہی. لیکن آپ اگر اس کی زد میں آ کے جاہلیت کا رخ کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ نے جو شریعت کے اوپر چلنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے. دیکھیں آپ میری بات سنیں، یہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ جتنا ہو سکے چلو، شریعت کہتی ہے منوان چلو، سارا چلو، شریعت سارا جو چل رہا ہے نا. لیکن آپ سے وقت بھی تو، اب جیسے میں آپ سے مثال ایک حضرت کے سامنے بھی بات سکتے ہیں. ایک جگہ ہے سر، ایک جو گھر ہے، جی ٹھیک ہے، ایک فیمیل ہے، اس کے جو 4 بچے ہیں. ٹھیک. اس کا جو گھر کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک. وہ ایک فیمیل کمانے والی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جاتی ہے کمانے کے لیے، تو آگے سے جس ادارے میں جاتی ہے وہ بولتے ہیں جی کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا. ٹھیک. یہ المیہ ہے آپ نے، اور یہ بہت زیادہ ہے، بلکہ میڈیا میں تو بہت زیادہ ہے. جی جس فیلڈ میں میڈیا میں ثابت ہے. میرے پاس تو اتنے کیسز اس کے آئے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ فیمیل کیا کرے گی اس وقت؟ ٹھیک. جو پیچھے اس کے 4 بچے ہیں بھوکے ہیں. جی. اس کے پاس ایک مشکل سے نوکری، آپ کو اپنے ملک کا پتہ ہے. جی ٹھیک ہے، رول کے آپ کو نوکری ملتی ہے. ٹھیک. اس وقت وہ فیمیل کیا کرے گی؟ نان و نفقہ کا ذمہ داری تو اللہ کی ہے نا جی. رزق اللہ نے، دیکھیں آپ کے ساتھ مرد مسلم شریعت کے ساتھ ٹکراؤ تو کسی صورت کی اجازت نہیں ہے. اس پہ علامہ صاحب بتائیں گے نا، اس پہ مرد کو جو ذمہ داری. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ
جو ہے نا شریعت میں جو ہے نا ہم چھوٹ نہیں دے سکتے نا، شرعی حکم میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا مطلب جو آنا جی ہاں اس طرح کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، مطلب شریعت کی پابندی کو جو ہے نا مد نظر رکھیں گے۔ ہاں یہ بات جس طرح آپ نے کیا، جس طرح آپ ہیں ٹھیک ہے، یا اوپر سطح کے جو بھی ادارے بنانے والے ہیں ٹھیک ہے، اس طرح کا نظام ہو، بچیوں کا نظام ہو، سارے کا سارا جو ہے نا ٹیچر جو ہیں ٹھیک ہے وہ بھی پڑھانے والی ہوں ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور چلا جائے تو چل تو سکتا ہے، چل بھی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا تعلیم دی جا رہی ہے۔ کنڈیشن رکھی ہے آپ کے سامنے کہ ایک فیمیل ہے، اس کے پیچھے 4 بچے بھوکے ہیں ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور آگے جو ہے جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا۔ اب آپ یہاں پہ بالکل ایک عالم ہے، آپ نے پیغام دینا واضح کہ وہ عورت یا اپنے بچے بھوکے مارے گی یا پھر وہ وہاں پہ پردہ کرے۔ میں نے آپ کو یہی پہلے جو ہے نا عرض کیا کہ کوئی بھی جو ہے نا صورت اس صورت کے علاوہ بھی ہو نا ٹھیک ہے، شریعت کی پابندی کا حکم نہیں ہٹا سکتے نا اگر اس ٹھیک ہے۔ اگر ایک بات ایڈ کی جائے کہ ایک احادیث کے مطابق آپ اس میں تصدیق کریں گے کہ اگر آپ کو مطلب بھوک کے لالے ہو تو آپ آرام چیز بھی کھا لیں، یہ ویسے وہ تو جو ہے نا وہ آپ اس پہ مانتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ تو اس میں یہ ہے نا وہ میں آتا ہوں اس پہ آپ مانتے ہیں یہ فرمان ہے، پھر میں وہ تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر جو ہے نا آپ بچ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے بات یہاں تک ٹھیک کی ہے، کوئی صورت اور ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہے، وہ اقرار کی صورت اور بات ہوتی ہے نا، کھا سکتا ہے۔ اس پہ مجھے یہ بتائیے گا، دیکھیں بات واضح جائے گی کہ وہ اب اس کے 4 بچے بھوکے مار رہے ہیں ٹھیک قاضی صاحب، اس وقت وہ بچے بھوکے مارے گی یا پھر وہ پردہ کرے گی؟ قاضی صاحب میری گزارش بھی سن لیں نا، میری گزارش بھی سن لیں، جس طرح آپ کا اپنا پوائنٹ ویلڈ ہے، عزت صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، ایک کامدار آپ دونوں کا علم ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ ہی ہوگا، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں حضرت صاحب نے جو گفتگو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کو سے کہا جائے 4 بچے ہیں آپ کے، اگر آپ نے کمانا ہے تو آپ کو یہ حجاب اتارنا پڑے گا، آج معذرت کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے یہ لفظ جو ہیں یہ الفاظ نامناسب ہوں، آج جو وہ پردہ اتروا رہے ہیں کل وہ کیا سے کیا کروا سکتے ہیں، یہ چیزیں معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہم یہاں پر اس چیز پر نہیں بحث کر سکتے کہ جی پھر وہ لڑکی کیا کرے، ہم ایسے موقعوں پر میں اور آپ بیٹھ کر ان اداروں پر لعن طعن کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کروا رہے ہیں، ہم ان اداروں کو کنڈکٹ کریں گے۔ اگر ہم اس طرح نکلنا شروع ہو جائیں گے قاضی صاحب، بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، مسلمان ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے، آپ اگر اس طرح بات کرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح تو پھر جگہ جگہ فحاشی کے اڈے کھلنا شروع ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے جی ہم اگر جسم میں بیچے تو بچوں کو کہاں سے کھلائیں، یہ چیز کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اس میں ایک ہم اس اپنے وائس آف پنجاب کے رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے میں بیٹھ کر ہم 4-5 لوگ، میری ٹیم، ذوالقدر بھائی آپ آزاد موجود ہیں، آج ہم متفقہ طور پر سب سے پہلے ہم ان لوگوں کی مذمت کریں گے بالکل جو معاشرے کے اندر خواتین کو اس حد تک مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس حد تک جائیں، اور میں تو بولتا ہوں کہ خواتین مل کر، نہیں تو ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ بھائی موجود ہیں ہمیں بتائیں، ہم ایسے لوگوں کو جو گریبانوں سے پکڑ کے بالکل جی یہ میری بات سنو، اب تک کا یہ سب سے اچھا پوائنٹ ہو گیا ہے، میں اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کروں گا، وائس آف پنجاب کی ٹیم اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کریں گے، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، یہ وکیل بھی ہیں، آپ یہ ان کے خلاف کیس میں جتنا اگر کبھی ہو سکا آپ کے ساتھ تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، قاضی صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیمیل ان کی بلیک میلنگز میں نہ آئے، دیکھیں آپ کے لیے ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، جیسے انہوں نے بولا کہ آپ اوپنلی اپنا اگلوں کی بلیک میلنگ میں آ جائیں، آپ کے سامنے کوئی ایسی بکواس کرتا ہے تو آپ یا تو آپ کے پاس پروٹیکشن اداروں کے نمبر ہیں وہ بھی نہیں کرتے، آپ اپنے معاشرے کے ان جو غیرت مند مردوں کو بتائیں جو جا کے ان کی ٹھکائی کریں، لیکن باخدا یوز نہ ہونے دیں خود۔ بالکل آپ ایک قیمتی جو تحفہ ہے رب کا، اور اپنی اس قیمتی تحفہ ہونے کا احساس کریں، آپ لوگ، آپ کو مینیجر آپ کا 2000 اوپر جو دیتا ہے تو آپ اپنی عزت اس کے داؤ پہ لگا دیتی ہیں، ایسا مت کریں، آپ ایک معاشرے کا رول ماڈل ہیں۔
جی 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 حضرت. اور دوسرا میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ جس طرح جو ہے نا مفلسی کی آپ نے بات کیا، کوئی جو ہے نا حقدار ہے، تو جو ہے نا جو اسلام ہے نا انہوں نے ہر ایک کے جو ہے نا حقوق کا لحاظ کیا ہے اسلام نے، ٹھیک ہے. تو جو ہے نا ایسے جو ہے نا تنگ دست ہے ان کے بھی جو ہے نا حقوق ہے. جو ہے نا ہم جو امیر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ نکالیں، ٹھیک ہے، اس سے ہی جو ہے نا غرباء کا نظام چلے گا. ٹھیک ہے، شریعت نے کیوں زکوٰۃ جو ہے نا ہمارے اوپر لازم کیا؟ اس لیے کیا تاکہ جو غرباء ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی رزق ملتا رہے ان کے توسل سے. رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے، لیکن جو ہے نا ان کے توسل سے ان کو بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا ابھی رمضان المبارک جیسے ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا فطرانہ کیوں لازم کیا ہے ہمارے اوپر شریعت نے؟ ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا فطرانہ لازم کیا تاکہ جو غرباء ہیں وہ بھی ساتھ عید کریں. اسلام ٹھیک ہے جی. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں گا، یہ انتہائی ایک اچھا عمل ہے. یہ آپس میں جو انہوں نے بات کیا، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آپس کے تعلق نہیں، انتہائی اچھے انداز میں یہ بات کی ہوئی ہے. میں حضرت صاحب کو بھی اور آپ نے دیکھنے والے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، اور آپ کو بتانے کا مقصد باخدا صرف اتنا یہی ہے کہ میں آپ کو بھی موٹیویٹ کر سکوں. یہ محترم قاضی صاحب ایسے ہیں کہ ان کے جو اپنی ایک تنظیم، ایک یونین، ایک NGO بنائی ہوئی ہے، اس کے تحت یہ بہت سارے ایسے فیمیز جو بیواں ہیں یا جو خاص کر یتیم بچوں کے حوالے سے کچی بستی کے بچے جو ہوتے ہیں، ان بچے ہوں بچیاں ہوں، بلا تفریق یہ ان میں جاتے ہیں اور حسب توفیق یہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہیں. آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل بھی میرا دل نہیں چاہ رہا کہ یہ بات ختم ہو جائے. آج جو ہے وہ انتہائی اچھی گفتگو ہوئی ہے، میں اس کو اچھی سمجھتا ہوں، بہترین ہوئی ہے. دیکھیں اس پہ میرا بھی پیغام ہے کہ اگر دیکھیں مکالمہ ایک بڑی خوبصورت جو چیز ہوتی ہے، مکالمہ اس میں ہم یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کریں، آپ آپس میں جو اختلاف ہوتے ہیں ڈسکس کریں، اس سے آپ ایک اچھا نتیجہ نکالیں، نہ کہ ذاتیات پہ آ کے آپ اپنی انا پہ آ کے دل اپنے جو منافقت میں لے جائیں. تو یہ ہمارے علماء میں ایک میسیج آپ کے جو چینل سے دے رہا ہوں، ہمارے علماء جو واقعی علماء ہیں، وہ نہیں جو مدرسوں سے بھاگ کے ممبروں پہ بیٹھ گئے. وہ یہ جانتے ہیں آپ کہ میجورٹی آج کل یہی ہو رہا ہے. جو ہمارے واقعتاً علماء ہیں، ہمارے وہ سر کا تاج ہیں، ہم ان کی مطلب ان کے شاگرد ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، علماء سے ہی ہم رہنمائی لیں گے. اور میرا پیغام یہ بھی ہے تمام علماء، تمام مدارس، اور تیسرا نمبر پہ تمام ان پیروں کے جن کے لاکھوں مرید ہیں اور جن کے بڑے بڑے آستانے ہیں، کہ خدا را جو اصل حق ہے دین کا وہ ادا کیجئے. علماء نے بہت رول ادا کیا ہے. علماء نے، میں آتا ہوں اسی پہ، علماء نے 1400 سال کی جو تاریخ میں بہت رول ادا کیا ہے. ہمارے ماشاءاللہ سے اکابر مولانا احمد شاہ اور بڑے بڑے ہمارے نام ہیں جن کی تاریخ بڑی پڑھی ہے، لیکن اقبال اسی پہ فرماتے ہیں وہ تو تھے آباد تمہارے مگر تم کیا ہو. تو میرا پوائنٹ حضرت آج کے ملا سے ہے کہ ہم اصل جو دین ہے وہ بیان کریں. ممبروں پہ بابا جی نے بیان کیا ہے نا، کتنا بدلاؤ آیا ہے کہ نوجوان جس کو ختم نبوت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، آج وہ بھی ختم نبوت، ٹھیک ہے، زندہ باد. اور اس کے بعد اس بلیک مافیا کے اوپر جو باہر سے مسٹر بن کے اندر سے خوفناک مگر مچھ اور سانپ ہے. بہاولپور جو یونی کا واقعہ ہوا، کتنے سکینڈلز آئے، یوں ہی یہ ایک سکینڈل شو ہوئے ہیں. ہم تو یونیورسٹیز کے طبقوں کے اندر موجود ہے نا، اللہ معاف کرے سر، لاکھوں کی ریشو میں ابارشنز ہو رہے ہیں، اور اس میں جو میجورٹی ینگ طبقہ ہے وہ یہ بیچلرز، اچھا ٹھیک ہے، اور مطلب کہ زنا بچے قتل ہو رہے ہیں اتنے زیادہ. کس کا قصور ہے اس میں؟ سراسر یہ بلیک مافیا ہے جو کہ بالکل کھلی ڈھیل ان کو دی ہوئی ہے.
نہ کوئی والی وارث ان کا نہ کچھ. اور ان سب والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, ان کو سونے کا نوالا کھلائیں, لیکن نہ جو دیکھیں ان کو شیر کی آنکھ سے. یہ نہیں کہ لوارث پیدا جو کیے تو چھوڑ دیے, نہ, آپ سے سوال ہوگا آپ کے بچے کا, یہ نہیں ہے. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو پیغام جو دینا تھا میں نے آج, کہ باخدا عمل سے بنتی ہے زندگی, جو جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. باقی جہاں تک فیمیل وہ رائٹس کی بات ہے, تو ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں, قدر بھائی بھی, وائس آف پنجاب بھی, یہ سب جگہ پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور میں بالخصوص ان کے لیے صرف یہاں پہ آیا ہوں کہ وجہ کہ جب بلایا ان کو یہ آئے ہیں, جس جگہ بلایا, تو آپ کے پلیٹ فارم سے واضح اپنی سب جو وہ بہنوں کے نام پیغام ہے کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو بحریہ نظر آئے, بلیک مافیا نظر آئے, بلا جھجک وائس آف پنجاب سے رابطہ کریں. ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے, یہ ہمارا آپ کو دیں گے. پاک سوشل الائنس آپ سب کے لیے ہمیشہ موجود ہے. آپ باخدا ان کی بلیک میلنگز میں نہ آئیں, ان کے سسٹم میں نہ آئیں. سر صرف اس 1.5 مہینے میں کوئی 70 سے 80 کیس آ چکے ہیں فیمیل جو بلیک میلنگ ہراسمنٹ, اور اس میں سے 20-30 یوز بھی ہو چکے. یہ باتیں کرنی نہیں بنتی, لیکن ریالٹی ہے, بتانی ہے لوگوں کو. تو میرا یہی پیغام تھا آپ کی طرف سے, اور بہت سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی, ہم نے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچایا ہے. اور اللہ پاک, علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ بہت بہت, آپ سب کا, آپ سب کو خوش رکھے اور بے حد مزید آپ کے چینل میں برکت دے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. آخری کلمات اگر آپ اس پورے پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہی ہے, جو بھی جو ہے نا ہماری جو ہے نا باتیں چلی ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی جو ہے نا جس کے پاس جو بھی منصب ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا اپنے منصب کے مطابق جو ہے نا جو بھی اس کی کوشش ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی ہے وہ جو ہے نا اپنے منصب کے ساتھ دیانتداری کریں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا اس کے ساتھ دیانتداری جب کرے گا اپنے منصب کے ساتھ, تو پھر جو ہے نا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ درست جو ہے نا عملاً وہ درست ہوگا اور بہتری آئے گی ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہر ایک اپنے منصب جو بھی اس سے ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دیانتداری کرے گا. تو ہائی خوبصورت اور جامع پیغام کہ ہر شخص اپنے منصب کے ساتھ, اگر امام مسجد ہے وہ اپنے منصب کے ساتھ, اسکول ٹیچر ہے وہ اپنے منصب کے ساتھ, کالج والے, یونیورسٹیوں والے, وکیل, صحافی بھی, ہر بندہ اپنے منصب کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئے, تو یہ معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ڈسکشن ہو سکتی تھی, بات ہو سکتی تھی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے. انشاءاللہ میں اس حوالے سے ایک مطلب پھر پروگرام کریں گے, اور میں آپ کو اس میں ایک مطلب پھر ابھی سے لائیو آپ کو اس پروگرام کی میں دعوت دے رہا ہوں. بہت شرمندہ ہیں ہم اے غزہ کے باسیوں کہ مجھے قاضی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ غزہ کے باسیوں کے لیے, فلسطین کے لیے دعا کیا کریں. میں کہتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے. ہماری عبادات, ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری عبادات جو ہیں وہ ہمارے منہ کے اوپر ہی نہ ماری جائیں عبادات. اور جس طرح کے رمضان کا اہتمام ان لوگوں نے کیا ہے, بے سر و سامان وہ آسمان کے سائے تلے کھڑے ہیں اور نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اے غزہ کے باسی گزارش صرف اتنی سی ہے, التجا بس اتنی سی ہے, رسول اللہ سے ہماری شکایت نہ کیجیے گا اور ہمارے حق میں دعا کیجیے گا. آپ سب حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حمیت و غیرت عطا فرمائے. حضرت صاحب دعا فرماتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد علیہ وسلم. یا اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے, یا اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر خوب نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کا جو حق ہے, یا اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے, یا اللہ غزوہ بدر کے صدقے, یا اللہ
فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو ان پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو نصر نابود فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری، یا رسول ہر بے قسم مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد علی برحمتک یا ارحم الراحمین۔